آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر گہری بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ وہ یہ کہ ہمارے جسم کی اپنی ایک اندرونی گھڑی ہوتی ہے، اور یہ سمجھنا کہ یہ کیسے کام کرتی ہے اور ہمارے کاموں کا وقت، یہ ہماری کامیابی اور صحت پر کتنا گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ یہ ساری معلومات ڈاکٹر مائیکل بریوس کی مشہور کتاب دی پاور آف وین سے لی گئی ہے۔ جی، یہ کتاب واقعی کافی اہم ہے۔ اس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر اس بات پر تو توجہ دیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ کب کرنا ہے یہ بھی اتنا ہی، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ مطلب ہماری حیاتیات کا اپنا ایک ٹائم ٹیبل ہے، اور اس کے ساتھ چلنا یا اس کے خلاف جانا ہماری زندگی کے ہر پہلو پر اثر ڈالتے ہیں۔ تو آئیے اس دلچسپ دنیا میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ آج ہمارا مقصد ہے کہ ڈاکٹر بریوس نے جو مختلف حیاتیاتی اقسام بتائی ہیں، جنہیں وہ کرونوٹائپس کہتے ہیں، ان کو تفصیل سے سمجھیں اور یہ جانیں کہ اس علم کو اپنی روزمرہ زندگی میں عملی طور پر کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، تاکہ ہم، آپ جانتے ہیں، زیادہ توانائی حاصل کر سکیں، بہتر صحت ہو اور زیادہ کامیابی ملے۔ تو شروع کرتے ہیں بالکل بنیادی بات سے۔ یہ باڈی کلاک یا حیاتیاتی گھڑی جس کا اتنا ذکر ہوتا ہے، یہ اصل میں ہے کیا، اور یہ ہمارے جسم میں کیسے کام کرتی ہے؟ جی، یہ ایک بہترین سوال ہے، کیونکہ ساری بات یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر ہمارے جسم میں ایک قدرتی تقریباً 24 گھنٹے کا ایک اندرونی ٹائم ٹیبل ہے، جسے سائنس میں سرکیڈین ردم یا سرکیڈین ردم کہتے ہیں۔ یہ ہمارے دماغ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، SCN کہلاتا ہے، سپرا کائزمیٹک نیوکلیس، وہ اسے کنٹرول کرتا ہے، اور یہ روشنی اور اندھیرے کے سائیکل سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ یہ گھڑی ہمارے سونے جاگنے کے چکر، جسم کا درجہ حرارت، بھوک، توانائی کی سطح اور سب سے اہم مختلف ہارمونز کے نکلنے کو منظم کرتی ہے۔ اچھا، ہارمونز؟ کون سے ہارمونز؟ جی، مثال کے طور پر جب اندھیرا ہوتا ہے تو ہمارا جسم میلاٹونن نامی ہارمون خارج کرتا ہے۔ یہ ہمیں نیند لانے میں مدد دیتا ہے۔ او، اسی لیے کہتے ہیں رات کو فون یا ٹی وی کم دیکھنا چاہیے۔ بالکل، وہ روشن اسکرینیں میلاٹونن کی پیداوار کو روک دیتی ہیں، نیند خراب ہوتی ہے۔ پھر صبح روشنی ہونے پر کورٹیسول نامی ہارمون بڑھتا ہے۔ کورٹیسول؟ یہ تو سٹریس ہارمون نہیں؟ ہاں، اسے سٹریس ہارمون کہتے ہیں، لیکن صبح کے وقت اس کا بڑھنا اچھا ہے۔ یہ ہمیں جگاتا ہے، چوکنا کرتا ہے، دن کے لیے توانائی دیتا ہے۔ اسی طرح سیروٹونن ہے، جو موڈ اور خوشی سے جڑا ہے، وہ بھی دن میں زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ صرف سونے جاگنے کا نہیں، بلکہ ہارمونز کا ایک پورا توازن ہے جو دن بھر اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ بالکل، اور یہاں اصل بات آتی ہے۔ جب ہم اپنی اس قدرتی گھڑی کے خلاف چلتے ہیں، جیسے کوئی رات کو دیر سے سونے والا ہے لیکن اسے صبح 6 بجے اٹھنا پڑتا ہے، یا کوئی صبح جلدی اٹھنے والا رات دیر تک کام کرنے پر مجبور ہے، تو ہم اپنے جسم کے اس نازک ہارمونل توازن کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ صرف تھکاوٹ نہیں ہوتا۔ اچھا، اور کیا ہوتا ہے؟ اس سے چڑچڑاپن، بے چینی، توجہ مرکوز کرنے میں شدید دشواری، یادداشت کے مسائل، کام کرنے کی صلاحیت میں واضح کمی، یہ سب ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ روز کا معمول بن جائے تو لمبے عرصے میں ذیابیطس، دل کی بیماریاں، موٹاپا، ڈپریشن جیسے سنگین مسائل کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسے سوشل جیٹ لیگ بھی کہتے ہیں۔ سوشل جیٹ لیگ؟ واہ، یہ تو نئی بات سنی۔ مطلب معاشرے کی وجہ سے اپنی گھڑی سے آؤٹ رہنا؟ جی بالکل، معاشرتی مجبوریوں کی وجہ سے اپنی اندرونی گھڑی سے مسلسل دور رہنا۔ تو یہ جاننا کہ ہماری اندرونی گھڑی کیا چاہتی ہے، یہ تو پھر بہت ہی ضروری ہو گیا۔ کتاب اس سلسلے میں لوگوں کو مختلف اقسام میں تقسیم کرتی ہے، اور یہاں جانوروں کے نام آتے ہیں، شیر، ریچھ۔ یہیں سے بات دلچسپ ہوتی ہے نا؟ جی ہاں، یہ کتاب کا سب سے مشہور حصہ ہے۔ ڈاکٹر بروس نے تحقیق کے بعد لوگوں کو ان کی قدرتی توانائی اور نیند کی عادات کی بنیاد پر 4 بنیادی کرونوٹائپس میں بانٹا ہے، اور یاد رکھنے میں آسانی کے لیے جانوروں کے نام دیے ہیں: شیر، لائن، ریچھ، بیئر، بھیڑیا، وولف، اور ڈولفن۔ ہر قسم کی اپنی الگ خصوصیات ہیں، اپنی طاقتیں اور آپ کہہ لیں کمزوریاں ہیں۔ چلیں ان پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شیر، لائن۔ نام سے تو لگتا ہے یہ صبح سویرے اٹھنے والے ہوں گے۔ آپ نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا۔ شیر وہ لوگ ہیں جو قدرتی طور پر صبح بہت جلدی،
اکثر سورج نکلنے سے بھی پہلے بالکل تازہ دم اٹھ جاتے ہیں۔ یہ ارلی برڈز کی بہترین مثال ہیں۔ ان کی ذہنی توانائی اور جسمانی طاقت صبح کے وقت عروج پر ہوتی ہے۔ یہ پلاننگ، اسٹریٹجی بنانے، مشکل تجزیاتی کام کرنے، اہم فیصلے لینے کے لیے صبح کے وقت بہترین ہوتے ہیں۔ تو یہ لیڈرشپ رول میں اچھے ہوں گے؟ جی، اکثر ایسا ہوتا ہے، یا ایسے کاموں میں جہاں صبح کی کارکردگی اہم ہو۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ شام ہوتے ہی ان کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ انہیں رات کو دیر تک جاگنا مشکل لگتا ہے اور یہ عموماً جلدی رات 9 یا 10 بجے تک سونے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، معاشرہ تو ان کی تعریف کرتا ہوگا، جلدی سونا جلدی اٹھنے والے۔ جی ہاں، بالکل۔ اب آتے ہیں ریچھ پر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نام تو بڑا عام سا ہے۔ ہاں، ریچھ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اور یہ تقسیم بھی سب سے عام ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ تقریباً 50 سے 55% آبادی ریچھ کرونوٹائپ کی ہے۔ ان کا اندرونی ٹائم ٹیبل زیادہ تر سورج کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ عام طور پر صبح 7-8 بجے کے قریب اٹھتے ہیں، دن میں توانائی ٹھیک ٹھاک رہتی ہے اور رات 11 بجے کے قریب سونا پسند کرتے ہیں۔ ان کی پروڈکٹیوٹی کب اچھی ہوتی ہے؟ ان کی پیداواری صلاحیت درمیانی صبح سے لے کر دوپہر تک بہترین ہوتی ہے، لیکن ریچھوں کو اکثر دوپہر کے کھانے کے بعد تقریباً 2 بجے سے 4 بجے کے بیچ توانائی میں کافی کمی محسوس ہوتی ہے، وہ جسے آفٹرنون سلمپ یا سحر پہر کی سستی کہتے ہیں۔ اوہ ہاں، یہ تو بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جی بالکل، یہ لوگ ٹیم ورک میں اچھے ہوتے ہیں، ملنسار ہوتے ہیں، اور عام طور پر جو روایتی 9 سے 5 والا شیڈول ہے اس میں ٹھیک فٹ ہو جاتے ہیں۔ بس وہ دوپہر والی سستی کا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ صحیح، یہ تو واقعی بہت سے لوگوں کی تفصیل لگ رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں بھیڑیوں کی۔ ولف، نام سے ہی لگ رہا ہے یہ رات والے ہوں گے۔ بالکل درست۔ بھیڑیے وہ ہیں جنہیں ہم عام طور پر رات کے الو یا نائٹ آؤلز کہتے ہیں۔ انہیں صبح اٹھنا بہت مشکل لگتا۔ الارم بند کر کے سو جانے والے؟ ہاں، کہہ سکتے ہیں۔ الارم بجنے پر یہ بمشکل اٹھتے ہیں، اور صبح کے شروع کے گھنٹوں میں ان کی کارکردگی بہت کم ہوتی ہے۔ ان کی توانائی دوپہر کے بعد بڑھنا شروع ہوتی ہے، اور شام یا رات کے وقت یہ اپنے عروج پر ہوتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب یہ سب سے زیادہ تخلیقی، فوکسڈ اور سماجی طور پر ایکٹیو ہوتے ہیں۔ یہ اکثر ایسے پیشوں میں کامیاب ہوتے ہیں جن میں فلیکسیبل ٹائمنگ یا رات کے کام کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے آرٹسٹ، میوزیشین، رائٹر یا آئی ٹی والے۔ اچھا، یہ دیر سے کھانا کھاتے ہیں، دیر سے ورزش کرتے ہیں، اور اکثر آدھی رات کے بعد یعنی 12 بجے یا اس کے بھی بعد سوتے ہیں۔ معاشرہ اکثر انہیں سست سمجھتا ہے، لیکن اصل میں یہ صرف اپنی قدرتی گھڑی پر چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ جان کر تو بہت سے رات کے الوؤں کو تسلی ملے گی کہ یہ ان کی سستی نہیں، ان کی بائیولوجی ہے۔ زبردست۔ اور آخری قسم ڈولفن، یہ نام تو بڑا الگ سا ہے، کیوں؟ ڈولفن قسم سب سے کم عام ہے، تقریباً 10% لوگ، اور شاید سب سے پیچیدہ بھی۔ اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ ڈولفن ایک وقت میں اپنے دماغ کا صرف آدھا حصہ سلاتے ہیں تاکہ وہ چوکس رہے اور سانس لینے کے لیے سطح پر آتے رہیں۔ اوہ، تو انسانی ڈولفن بھی ایسے ہی ہوتے ہیں؟ کچھ ویسے۔ انسانی ڈولفن بہت ہلکی نیند سوتے ہیں۔ یہ اکثر بے خوابی یعنی انسومنیا یا نیند کے دوسرے مسائل کا شکار رہتے ہیں۔ انہیں نیند آنے میں مشکل ہوتی ہے، رات کو بار بار آنکھ کھلتی ہے، اور صبح اکثر تھکے ہوئے اٹھتے ہیں۔ یہ لوگ عام طور پر بہت ذہین، تجزیاتی سوچ والے، تفصیلات پر گہری نظر رکھنے والے اور کمال پرست یعنی پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا نقصان بھی ہوگا؟ جی، ان کی یہی خصوصیات انہیں آسانی سے پریشان، بے چین اور تناؤ کا شکار بھی بنا دیتی ہیں۔ ان کی توانائی دن بھر اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، لیکن ان کا بہترین کارکردگی کا وقت اکثر درمیانی صبح سے ابتدائی دوپہر تک ہوتا ہے۔ انہیں اپنی نیند ٹھیک کرنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے، اور انہیں لچکدار شیڈیول اور پرسکون ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ واہ، یہ چاروں اقسام تو واقعی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے۔ یہ سمجھنا کہ کوئی کس قسم سے تعلق رکھتا ہے، یہ خود میں ایک بڑی دریافت ہے۔ لیکن اب سب سے اہم سوال، اس علم کا عملی فائدہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف جاننے کی بات ہے، یا اس سے ہماری روزمرہ کی زندگی میں واقعی کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ جی، یہیں سے اس کتاب کی اصل قدر شروع ہوتی ہے۔ یہ صرف تھیوری نہیں ہے۔ ڈاکٹر بریوس ہر کرونوٹائپ کے لیے دن کے تقریباً ہر کام کا بہترین وقت بتاتے ہیں، اور یہ صرف کام اور نیند تک نہیں ہے، بلکہ کھانا کب کھائیں، کافی کب پئیں، ورزش کب کریں، نئی چیزیں کب سیکھیں، تخلیقی کام کب کریں، مشکل بات چیت کب کریں، یہاں تک کہ
ازدواجی تعلقات کے لیے بھی بہترین اوقات بتائے گئے۔ 1 منٹ، کافی پینے کا بھی بہترین وقت؟ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے کافی کا کپ ڈھونڈتی ہوں۔ کیا یہ غلط ہے؟ آپ اکیلی نہیں ہیں، لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ شاید سب سے اچھا طریقہ نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ صبح اٹھنے کے فوراً بعد ہمارے جسم میں کورٹیسول لیول قدرتی طور پر اونچا ہوتا ہے، جو ہمیں جگانے میں مدد دے رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اسی وقت کیفین بھی لے لیں تو آپ نہ صرف اس قدرتی توانائی کے اثر کو کم کرتے ہیں، بلکہ وقت کے ساتھ کیفین کے لیے آپ کی برداشت یعنی ٹالرنس بھی بڑھ سکتی ہے۔ تو پھر کب پینی چاہیے؟ کتاب کہتی ہے کہ آپ اپنی قسم کے مطابق اٹھنے کے تقریباً 90 منٹ سے 2 گھنٹے بعد کافی پئیں، جب کورٹیسول قدرتی طور پر کم ہونا شروع ہو۔ اس وقت کافی پینے سے توانائی کا زیادہ بہتر اور دیر پا احساس ملے گا۔ اچھا، مثال کے طور پر ریچ کے لیے؟ ہاں، جیسے ریچ جو 7:30 بجے اٹھتے ہیں، ان کے لیے بہترین وقت صبح 9:30 سے 11:30 کے درمیان ہو سکتا ہے۔ یہ تو میری پوری صبح کی روٹین بدلنے والی بات ہے۔ بہت دلچسپ۔ اچھا، اور کام کے بارے میں کیا؟ کیا تجزیاتی اور تخلیقی کاموں کے لیے بھی الگ الگ بہترین اوقات ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ یہ ایک اور اہم بات ہے۔ ہماری ذہنی صلاحیتیں دن بھر ایک جیسی نہیں رہتی۔ وہ کام جن میں گہری توجہ، منطق، تجزیہ اور فیصلہ سازی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے رپورٹ لکھنا، بجٹ بنانا، کوئی پیچیدہ مسئلہ حل کرنا، وہ اس وقت بہترین ہوتے ہیں جب آپ ذہنی طور پر سب سے زیادہ چوکس ہوں۔ تو شیروں کے لیے یہ صبح سویرے ہوگا؟ جی، شیروں کے لیے صبح سویرے 8 بجے سے دوپہر تک، ریچھوں کے لیے درمیانی صبح تقریباً 10 بجے سے 2 بجے تک، بھیڑیوں کے لیے دوپہر کے آخر سے شام تک تقریباً 2 بجے سے رات 8 بجے تک، اور ڈالفن کے لیے درمیانی صبح سے ابتدائی دوپہر تک، جب وہ سب سے زیادہ فوکسڈ محسوس کریں۔ اور تخلیقی کام جیسے نئے آئیڈیاز سوچنا؟ ہاں، وہ کام جن میں تخلیقی سوچ، نئے خیالات یا برین سٹارمنگ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اکثر اس وقت بہتر ہوتے ہیں جب آپ تھوڑے کم چوکس یا ہلکے سے تھکے ہوئے ہوں۔ اس حالت میں ہمارا دماغ کم پابندیوں کے ساتھ زیادہ آزادانہ سوچ سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو الٹی بات لگ رہی ہے نا؟ لیکن ایسا ہی ہے۔ شیروں کے لیے یہ دوپہر کے بعد کا وقت ہے، ریچھوں کے لیے سپہر میں تقریباً 3 بجے کے بعد، بھیڑیوں کے لیے رات گئے 9 بجے کے بعد، اور ڈالفن کے لیے ابتدائی شام میں۔ یعنی کام کی قسم کے حساب سے بھی بہترین وقت الگ ہے۔ یہ تو پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے زبردست ٹپ ہے۔ اور ورزش، کیا اس کا بھی کوئی صحیح وقت ہے؟ بالکل۔ ورزش کا وقت نہ صرف آپ کی کارکردگی بلکہ آپ کی نیند کے معیار پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ اچھا، تو شیروں کو کب کرنی چاہیے؟ وہ تو صبح ہی توانائی سے بھرے ہوتے ہیں۔ صحیح کہا۔ ان کے لیے شام 5 بجے کے قریب ورزش بہترین ہے۔ شام کی ورزش انہیں دن بھر کا سٹریس کم کرنے اور رات کو بہتر سونے میں مدد دیتی ہے۔ ریچھوں کے لیے بھی شام تقریباً 6 بجے یا صبح سویرے ورزش کرنا اچھا ہے۔ اور بھیڑیے جو رات کو جاگتے ہیں؟ چونکہ ان کی توانائی شام کو بڑھتی ہے، ان کے لیے دیر شام تقریباً 7 بجے کے بعد ورزش کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ صبح ورزش ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے۔ اور بیچارے ڈولفن؟ انہیں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ صبح سویرے یا رات دیر سے شدید ورزش ان کی نیند خراب کر سکتی ہے۔ ان کے لیے درمیانی صبح تقریباً 7:30 بجے ہلکی ورزش جیسے یوگا یا واک بہتر ہے۔ اسی طرح کتاب کھانے کے اوقات، سوشل ایکٹیویٹیز، یہاں تک کہ سیکھنے اور یاد کرنے کے بہترین اوقات بھی بتاتی ہے۔ بنیادی خیال یہی ہے کہ جب آپ اپنے جسم کی قدرتی تال کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ ہر کام زیادہ مؤثر طریقے سے اور کم کوشش سے کر سکتے ہیں۔ یہ تو روزمرہ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت ہی عملی مشورے ہیں، لیکن کیا یہ اصول صرف ذاتی معمولات تک ہی ہیں یا یہ زندگی کے بڑے فیصلوں اور اہم موقعوں پر بھی لاگو ہوتے ہیں، جیسے نوکری کا انٹرویو دینا یا کوئی اہم پریزنٹیشن دینا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور کتاب اس پر بھی تفصیل سے بات کرتی ہے۔ صحیح وقت کا انتخاب نہ صرف ہماری اپنی کارکردگی بلکہ دوسروں کے ساتھ ہمارے معاملات اور اہم واقعات کے نتائج پر بھی حیران کن حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے۔ واقعی؟ کیسے؟ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے باس سے تنخواہ بڑھانے کی بات کرنا چاہتے ہیں، کتاب کہتی ہے کہ صرف یہ نہ دیکھیں کہ آپ کب سب سے زیادہ پراعتماد ہیں، بلکہ یہ بھی اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ آپ کے باس کا کرونوٹائپ کیا ہے اور وہ کب سب سے اچھے موڈ میں اور بات سننے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔
یعنی باس کی ٹائمنگ بھی دیکھنی ہے؟ جی، اگر آپ کا باس شیر ہے تو صبح 11 بجے سے پہلے بات کرنا بہتر ہو سکتا ہے۔ اگر وہ بھیڑیا ہے تو شاید دوپہر 3 بجے کے بعد زیادہ مناسب وقت ہو۔ یہ تو بالکل نئی سوچ ہے، یعنی ہمیں صرف اپنی نہیں دوسروں کی گھڑی کا بھی خیال رکھنا پڑ سکتا ہے۔ اور پہلی ڈیٹ یا کوئی مشکل گفتگو؟ جی، پہلی ڈیٹ کے لیے شام کا وقت عام طور پر بہتر سمجھا جاتا ہے کیونکہ لوگ دن بھر کے کام کے بعد زیادہ ریلیکس ہوتے ہیں، خاص طور پر بھیڑیوں کے لیے جن کی سوشل انرجی شام کو بڑھتی ہے۔ شیر شاید شام جلدی یا ویکینڈ پر لنچ کو ترجیح دیں، اور اگر کوئی مشکل یا حساس بات کرنی ہے جس میں جذباتی سمجھداری اور صاف سوچ کی ضرورت ہو تو وقت کا انتخاب بہت اہم ہے۔ تو کب کرنی چاہیے ایسی بات؟ ریچھ اور شیر جو صبح زیادہ الرٹ ہوتے ہیں ان کے لیے درمیانی صبح بہتر ہو سکتی ہے جب وہ منطقی طور پر سوچ سکیں۔ بھیڑیوں کے لیے جو شام کو زیادہ پرسکون ہوتے ہیں شاید شام کا وقت زیادہ مناسب ہو تاکہ وہ تھکاوٹ یا چڑچڑاپن کے بغیر بات کر سکیں۔ اسی طرح بڑے فیصلے کرنے جیسے گھر خریدنا، نوکری بدلنا یا سرمایہ کاری کرنا ان کے لیے بھی وہ وقت بہترین ہے جب آپ کی اپنی کرونوٹائپ کے مطابق آپ کی تجزیاتی صلاحیتیں اور ذہنی وضاحت عروج پر ہو۔ جذباتی یا تھکی ہوئی حالت میں بڑے فیصلے کرنے سے بچنا چاہیے۔ تو پیغام یہ ہے کہ کب کا سوال ہماری زندگی کے تقریباً ہر اہم موڑ پر لاگو ہوتا ہے۔ صحیح وقت کا انتخاب کامیابی اور ناکامی کے درمیان فرق پیدا کر سکتا ہے۔ یہ سب جاننا واقعی آنکھیں کھولنے والا ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک نیا مینول مل گیا ہو۔ تو اب ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ سن رہے ہیں اور اس علم کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ وہ کیسے شروعات کریں؟ سب سے پہلا اور سب سے اہم قدم ہے اپنی کرونوٹائپ کی درست شناخت کرنا۔ ڈاکٹر بریوس نے اس کے لیے اپنی کتاب اور ویب سائٹ پر ایک تفصیلی سوالنامہ، ایک کوئز دیا ہوا ہے۔ اچھا، وہ کوئز کیا پوچھتا ہے؟ وہ آپ کی نیند کی عادتیں، دن بھر توانائی کی سطح کیسی رہتی ہے، آپ کیا کرنا پسند کرتے ہیں، ان سب کے بارے میں سوالات پوچھتا ہے تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ آپ شیر، ریچھ، بھیڑیا یا ڈالفن میں سے کس قسم کے زیادہ قریب ہیں۔ ایک بار جب آپ کو اپنی قسم کا اندازہ ہو جائے تو اگلا قدم ہے اپنے روز کے معمولات کا جائزہ لینا اور دیکھنا کہ وہ آپ کی قدرتی تال سے کتنے ہم آہنگ ہیں یا کتنے ٹکرا رہے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں۔ ایک دم سے سب کچھ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھوٹی تبدیلیاں جیسے شاید آپ صرف اپنی کافی پینے کا وقت بدلیں یا اپنی سب سے اہم میٹنگ اس وقت رکھیں جب آپ سب سے زیادہ چوکس ہوتے ہیں، یا اپنی ورزش کا وقت بدل کر دیکھیں۔ لیکن یہاں ایک عملی مسئلہ بھی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ماحول میں کام کرتے ہیں یا رہتے ہیں جو ہمارے کرونوٹائپ کے مطابق نہیں ہوتا، جیسے ایک بھیڑیے کو صبح 9 بجے دفتر پہنچنا ہے یا ایک شیر کو رات کی شفٹ کرنی پڑتی ہے۔ کتاب اس حقیقت سے کیسے نمٹتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ کتاب مانتی ہے کہ ہم سب آئیڈیل حالات میں نہیں رہتے، لیکن یہ پھر بھی کچھ حکمت عملیاں بتاتی ہے۔ پہلا، جتنا ممکن ہو سکے جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں انہیں اپنی تال کے مطابق کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ بھیڑیاں ہیں اور صبح جلدی اٹھنا ہے تو یقینی بنائیں کہ رات کو سونے کے لیے بہترین ماحول بنائیں اور صبح اٹھنے کے لیے روشنی کا استعمال کریں، جیسے وہ سن رائز الارم کلاک ہوتی ہے۔ اچھا، اور دوسرا، ان اوقات کو پہچانیں جب آپ کی توانائی کم ہوتی ہے، جیسے ریچھ کی دوپہر کی سستی، اور ان اوقات میں کم دماغی محنت والے کام کریں یا چھوٹا سا وقفہ لیں۔ تیسرا، اپنے ویکینڈز کو استعمال کریں اپنی نیند کا قرض کچھ حد تک پورا کرنے کے لیے، لیکن بہت زیادہ بھی نہیں سونا ورنہ وہ سوشل جیٹ لیگ مزید خراب ہو سکتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر کتاب کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ ہمیں خود کو یا دوسروں کو ان کی قدرتی تال کے خلاف جانے پر مجبور کرنے کی کوشش بند کرنی چاہیے۔ کامیابی کا راز صرف ٹائم مینجمنٹ یعنی وقت کو منظم کرنے میں نہیں، بلکہ ٹائمنگ مینجمنٹ یعنی صحیح کام صحیح وقت پر کرنے میں ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہر کوئی صبح 5 بجے اٹھ کر دنیا فتح کرنے کے لیے نہیں بنا، اور یہ کہ رات دیر تک کام کرنے والے لوگ سست نہیں بلکہ مختلف حیاتیاتی ساخت رکھتے ہیں، یہ ایک بڑی ذہنی تبدیلی ہے۔ اپنی فطرت سے لڑنے کے بجائے اس کے ساتھ چلنا کہیں زیادہ مؤثر اور صحت مند ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اپنی حیاتیاتی قسم کو جاننا اور اس کا احترام کرنا صرف ایک دلچسپ ذاتی معلومات نہیں، بلکہ یہ ہماری جسمانی صحت، ذہنی تندرستی، پیداواری صلاحیت
اور یہاں تک کہ ہمارے تعلقات کو بہتر بنانے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے جسم کی سننے اور اس کی ضروریات کا خیال رکھنے سے ہم اپنی زندگی کا معیار بہت بہتر بنا سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے ایک آخری سوچنے پر مجبور کرنے والا نکتہ چھوڑتے جاتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے زیادہ تر انفرادی سطح پر بات کی ہے، لیکن ذرا تصور کریں اگر یہ سمجھ اجتماعی سطح پر پھیل جائے تو کیا ہوگا؟ اجتماعی سطح پر؟ جی، اگر ہمارے کام کی جگہیں زیادہ لچکدار اوقات کار دیں تاکہ مختلف کرونوٹائپس کے لوگ اپنے بہترین اوقات میں کام کر سکیں، اگر اسکول تھوڑا دیر سے شروع ہوں جیسا کہ کچھ تحقیق کہتی ہے تاکہ ٹین ایجر بھیڑیوں کی نیند پوری ہو سکے، اگر ہم سماجی تقریبات اور ملاقاتوں کا وقت طے کرتے ہوئے بھی اس فرق کا خیال رکھیں، کیا ٹائمنگ مینجمنٹ کو معاشرتی سطح پر اپنانے سے ہم ایک زیادہ صحت مند، زیادہ پیداواری اور شاید زیادہ ہم آہنگ معاشرہ بنا سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ کتاب ہمارے ذہنوں میں چھوڑ جاتی ہے۔